سیرہ حلبیہ یا ام السیر میں علامہ حلبی نے ایک باب قائم کیا ہے جو کہ نور قریش کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے. یعنی جو قبیلہ قریش ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے نور کو تخلیق کیا، پھر اس نور سے قبیلہ قریش کو تخلیق کیا. اس ضمن میں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور حبر المفسرین ہیں. ان سے ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے قریش اللہ کے نزدیک ایک نور کی صورت میں تھے، اور یہ نور ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتا رہتا تھا، اور ان کی تسبیح و عبادت کے ساتھ فرشتے بھی عبادت کرتے رہتے تھے. پھر جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کی صلب یعنی ان کی پیٹھ میں ڈال دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں زمین پر اتار دیا، اور پھر نوح علیہ السلام کے نطفے میں ڈالا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے میں ڈالا. پھر اللہ تعالی نے مجھے اسی طرح شریف و کریم نطفوں اور پاک رحموں میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ اس نے مجھے میرے ماں باپ میں سے نکالا جنہوں نے کبھی فحش حرکت نہیں کی تھی. اچھا، نور قریش نور محمدی کا جز ہے. اب نور محمدی پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس میں ایک درس میں آپ کو دے چکا ہوں، تو چند ماہ پہلے کا ذکر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کہ اس ضمن میں مناسب یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول ہے وہ پہلے حصے سے متعلق نہ ہو جس میں فرمایا گیا ہے کہ قریش اللہ کے سامنے ایک نور کی طرح تھے، کیونکہ اگر اس پوری روایت کو ایک مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح حضرت کا نور قریش کے نور کے مجموعے میں شامل ہوگا، کیونکہ جب حضور بھی قریش سے ہیں اور قریش کا نور ہے تو پھر حضور قریش کے نور کے مجموعے میں شامل ماننا پڑے گا، جسے بعد میں نور قریش سے الگ کر کے پھر حضرت نوح کے نطفے میں منتقل کیا گیا. یعنی حضرت آدم کی پیٹھ میں تو سارا قریش رکھا گیا، حضور کا نور بھی اس میں شامل ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس روایت کو اس کے لفظاً لیا جائے تو پھر اس کے بعد حضرت آدم سے حضرت نوح میں اس کا انتقال ہوا، منتقل ہوا. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آئے گا کہ میں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے سامنے ایک نور کی شکل میں تھا، اس قول کی موجودگی میں یہ ماننا لازم ہوگا کہ آپ کا نور قریش کے نور سے الگ ہے، اور آپ کا نور قریش کے نور سے پہلے ہے. آپ نسباً تو قریش میں رکھے گئے لیکن نوراً قریش میں نہیں رکھے گئے، بلکہ آپ کا نور آدم کی تخلیق سے قبل کا نور ہے. آپ کا نور قریش کی تخلیق سے قبل کا نور ہے. آپ کا نور جو ہے وہ قریش کا جز نہیں ہے، اور جو قریش کا نور تھا وہ بھی حضور ہی کے نور سے نکلا ہے، جیسا کہ ہم پہلے وہ حدیث پوری تفصیل میں پڑھ چکے ہیں. تو اس حدیث کی جس کو مصنف عبد الرزاق سے ہم نے نقل کیا، کہ اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سامنے ہے کہ تمام تخلیقات عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کا جز شامل ہے، اور چونکہ حضور کے نور کا جز ہر تخلیق میں شامل ہے، اسی لیے قریش بھی اللہ کی تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے، تو اس میں بھی حضور کے نور کا کچھ جز شامل ہے، اور نسباً پھر قریش میں اللہ نے حضور کو رکھا. اچھا، پھر نور محمدی اور انبیاء سابق کے ضمن میں بھی علماء نے کچھ باتیں نقل کی ہیں. کہ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے نور کے منتقل ہونے کے سلسلے میں صرف 3 نبیوں کا نام لیا، یعنی حضرت آدم کا، حضرت نوح کا اور حضرت ابراہیم کا. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان انبیاء کے ناموں پر جن کے نام اس حدیث میں ذکر کیے ہیں، صرف انہی پر اکتفا کیا. اس میں جو حکمت ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ تینوں انبیاء تمام نبیوں کے باپ ہیں. چنانچہ حضرت آدم تو تمام انسانوں کے باپ ہیں. نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، جن سے آگے پیغمبروں کا سلسلہ چلا.
اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام، اور پھر دیگر انبیاء۔ اچھا، اس بنا پر کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے یا ان کے باپ کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی کی اولاد سے ہے نا، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تو ہے نہیں، تو اسی لیے اس شاخ کا ذکر تو کیا نہیں، بلکہ اس شاخ کے منبع کو ذکر کیا۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم سے حضرت شیش میں منتقل ہوا، اور یہ بات جیسا کہ ہم آپ سے کہا، ہم نے آپ سے بیان کی اسی درس کے شروع میں، کہ پھر یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آیا، پھر ان کی اولاد میں آیا۔ اچھا، ایک حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آیا۔ اچھا، ایک سلسلہ تو یہ نکلا، دوسرا سلسلہ حضرت اسحاق کا نکلا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، پھر ان سے بنی اسرائیل کا معاملہ چلا، تو جو مین انبیاء تھے ان کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، حضرت علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو اپنے والد یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت حسین اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جو روایتیں ہوتی ہیں نا جس میں صرف اہل بیت ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ روایتوں میں بہت ہی خوبصورت اور بہترین روایتیں ہوتی ہیں، اور راویوں کے سلسلے میں ان سے بہتر راوی کوئی نہیں ہو سکتے کہ ساری کڑی جو ہے وہ اہل بیت کی ہے۔ یعنی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے روایت کیا، امام باقر نے اپنے والد حضرت زین العابدین یعنی حضرت علی ابن حسین سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت حسین سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت کیا، اور پھر آگے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، تو یہ پوری اہل بیت کی کڑی چلی آ رہی ہے۔ تو ایسے خوبصورت، ایسے پیارے راوی کس حدیث کے ہوں گے؟ تو حضرت زین العابدین اپنے والد سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے سامنے ایک نور کی حیثیت میں تھا۔ پھر کتاب التشریفات فی الخصائص والمعجزات، اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تمہارے کتنے سال کی عمر ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے پردے میں یعنی کہ چوتھے آسمان ہے ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یعنی کہ 72,000 ٹائمز میں نے دیکھا ہے، اور ہر 70,000 سال کے بعد وہ ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے۔ اب آپ حساب کریں تو دس از 5 بلین ایئرز، 5 بلین ایئرز تک وہ ستارہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل دیکھتے رہے۔ اچھا، وہ ستارہ اس 5 بلین ایئر سے کتنے سال پہلے تخلیق میں آیا تھا؟ واللہ عالم۔ اچھا، یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، میرے پروردگار کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو دوسری کتاب کا حوالہ دیا اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تو امام بخاری نے یہ روایت کیا ہے، تو یہ تو پھر صحیح درجہ حدیث کے صحیح درجات میں بلند درجے پر ہے، یعنی کہ ایک تو متفق علیہ درجہ ہے کہ وہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، اس کے بعد جو صحیح حدیث کا درجہ ہے وہ جو امام بخاری نے روایت کیا۔ اچھا، صحیح حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ باقی جو حدیث ہے معاذ اللہ، باقی احادیث جو درجہ صحیح سے نیچے ہیں وہ غلط ہے، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ درجہ صحیح جو ہے وہ حدیث کے درجات میں سب سے افضل درجہ ہے۔ اس کے بعد حسن ہوتا ہے، جید ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بعض احادیث کو غریب ہوتی ہیں، بعض مشہور ہوتی ہیں، اور مرسل ہوتی ہیں، اور اس طرح کئی، بہرحال اس کے اوپر پورا ایک درس موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کی تشریح کرنا جو ہے بس ایک سرسری سی بات بیان کر دی۔ اچھا، اب اسی ضمن میں ایک فارسی کا جو مصرع ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، آف کورس وہ تو خالق و مالک ہے، اس کی ذات کے سوا جو مخلوقات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث آپ سے بیان کی ہے اس کی تشریح بھی علماء نے لکھی ہے کہ اس حدیث سے حضور کے نور اور حضرت جبرائیل کی عمر دونوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ستارہ 70,000 سال میں صرف ایک مرتبہ نکلتا ہو اور اس کو حضرت جبرائیل نے 72,000 مرتبہ نکلتے ہوئے دیکھا ہو تو یہ تو ایک بہت ہی طویل مدت ہے، بلینز آف ایئرس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حضرت کے نور کو پیدا کرنے کی مدت کیا ہے یہ تو نہیں معلوم ہم کو۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک نور کی شکل میں تمام مخلوق سے پہلے وجود میں آ چکا تھا، اب اس نور کی تخلیق کے کتنے عرصے کے بعد تخلیق جبرائیل ہوئی اللہ عالم، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو اس کو بلینز آف ایئرس تک دیکھا، اس کے بعد وہ نور جب منتقل ہوا، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک پہنچا، وہ مدت کتنی ہے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اب ان باتوں سے ایک بات تو سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے جو علم ہے وہ کتنا محدود ہے۔ ہم تو چند ہندسوں میں 7، 8، 10، 15 ہزار ڈیجٹ میں خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا علم حاصل کر لیا، وہاں تو اللہ کروڑوں اربوں کھربوں سالوں کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ بھی لائٹ ایئرز، بھئی نوری سال گزر رہے ہیں، لائٹ ایئرز گزر رہے ہیں، کیونکہ نوری مخلوق ہے، سب نور ہی نور ہے۔ تو اچھا، اور سورج چاند ستارے تو ہیں ہی نہیں، بھئی سورج چاند ستارے ہوں تو آپ سورج کے مطابق یہ تعین کریں گے نا کہ سورج کے 70,000 سال، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ 70,000 سال میں ایک دفعہ، اب وہ 70,000 سال لائٹ ایئرز ہوں، 70,000 لائٹ ایئرز ہوں تو ہمارے کتنے سال ہوں گے جب معاملہ ہی سالہ نور کا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، لیکن عقل میں ان کو لانا اسی لیے دشوار ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، اور شان محمدی اس کو سمجھنا ہمارے بس میں کدھر ہے کہ حضور کی خود حدیث موجود ہے کہ آپ نے اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر، میری ذات میرے رب کے سوائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ تو نور محمدی جو ہے وہ تخلیق میں اول ہے۔ پھر جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کی پیٹھ میں رکھ دیا، اور پھر یہ معاملہ چلتے چلتے قریش تک آیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے اس معاملے کو چلایا۔ تو بہرحال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبین آدم علیہ السلام میں، اس ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ اس روایت کی ایک وضاحت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ ساری تخلیق اللہ نے حضور کے نور سے کی، اور پھر یہ جو نور ہے ان کی پیٹھ میں ڈالا گیا، جس نور سے تخلیق کی گئی آدم کی، اس نور کو آدم کی پیٹھ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اب آدم کی اولاد سے حضور نے پیدا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ گزشتہ حدیث میں جیسے گزر چکا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو یہ نور ان کے پیٹھ میں رکھ دیا، پھر یہ نور ان کی پیشانی میں دمکتا تھا، اللہ اکبر، اور ان کے سارے نور پر غالب رہتا تھا۔ یعنی ان کا جو نور نبوت ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی ایک شان ہے، ایک مقام ہے، وہ تمام انسانوں کے باپ ہے، ان کا ایک حسن ہے، ایک جمال ہے، لیکن اس نور پر یہ حضور کا نور غالب رہتا تھا، اللہ اکبر۔ پھر آدم علیہ السلام سے یہ نور ان کے بیٹے حضرت شیش کے نطفے میں منتقل ہوا، جو حضرت آدم کے نائب بنے۔ حضرت شیش کو اس نور کے متعلق جو کچھ بھی وصیت کی گئی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد میں جس کی طرف بھی وہ اس نور کو منتقل کریں، اس کو وصیت کر دیں کہ وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے رحم میں رکھے۔ یہ وصیت گزشتہ زمانوں میں اسی طرح چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ نور عبد المطلب تک پہنچا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کا کمال دیکھیں، کہ جمال دیکھیں، کہ وہ جس کسی کو یہ نور عطا کریں، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد میں جس کسی کو یہ نور عطا کریں اس کو دیں، اس کو یہ بتا دیں کہ اس نور کی اب تم نے حفاظت کرنی ہے، اور آئندہ یہ نور منتقل ہوتا رہے۔ اب خود بتائیں
خود بتائیں کہ اتنی زیادہ احتیاط اور تواضع کسی اور کے لیے کائنات میں ہے؟ کسی اور کے لیے ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے اہتمام کیا. تو یہ نور حضرت آدم سے لے کر حضور کے والد عبداللہ تک برابر یوں ہی منتقل ہوتا رہا کہ پاک رحموں میں، پاک جسموں سے حضرت حوا کے کبھی کوئی تنہا اولاد نہیں ہوئی سوائے حضرت شیش علیہ السلام کے، کہ وہ تنہا پیدا ہوئے. جیسا کہ میں نے آپ سے قصص الانبیاء میں حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہ تنہا پیدا ہوئے اور وہ بدل تھے حضرت حابیل کے جنہیں قابل نے قتل کر دیا، تو اس لیے اللہ نے ان کو تنہا پیدا کیا. ایک روایت میں یہ بھی نظر ملتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں اتنی مدت رہے کہ پیٹ ہی میں ان کے دانت نکل آئے، اور ان کی والدہ یعنی حضرت حوا کا پیٹ اس وقت اتنا صاف اور پاکیزہ تھا کہ شیش علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نظر آتے تھے. یہ آدم علیہ السلام کی تیسری اولاد ہیں. حضرت حوا کے ہر مرتبہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے ہاں 20 مرتبہ پیدائشیں ہوئیں جس میں 40 اولادیں ہوئیں. ایک روایت میں ہے کہ 120 بچے ہوئے، جیسا کہ میں قصص الانبیاء میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طرح ایک روایت میں 180 بچے پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 500 بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ 250 ولادتیں ہوئیں. بہرحال موت کے وقت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، ان کے بیٹوں پوتوں. یہ 40,000 آدمی تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کے انتقال پر غم کیا. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں تھیں جو اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ نور قریش کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق فرمایا.